بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ آج کا ہمارا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ ان کا بیان خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا، تو علماء ان کو، ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جو آنکھیں عطا ہوئیں ایسی نہ پہلے کبھی کسی کو ہوئیں نہ بعد میں۔ آپ کی چشمان عالی کی شان ہی نرالی ہے، ان کا حسن و جمال بے مثال ہے، ان کی قدر و منزلت ایسی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی اس قدر مدح و ثنا کی گئی ہے جو کسی اور آنکھ کی نہیں ہوئی۔ ان کے دیکھنے کی قوت و طاقت ایسی ہے کہ مخلوق میں کسی اور کو وہ طاقت عطا نہیں ہوئی۔ ہم اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس کا ظہور شب معراج بھی ہوا۔ جاگتے ہوئے بغیر حجاب کے سر کی آنکھوں کے ساتھ اس شان سے اللہ باری تعالیٰ کا دیدار کیا کہ خود جلوہ دکھانے والے رب کریم نے تعریف فرمائی، نیز جنت اور دوزخ اور عرش و کرسی کے ساتھ ساتھ مزید بے شمار مشاہدات بھی کیے۔ قرآن مجید کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، سورہ التکویر آیت نمبر 24، یعنی غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے شب معراج اور دیگر مواقع پر ہونے والے اپنے مشاہدات میں سے کئی بیان فرمائے ہیں۔ مثلا واضح طور پر بتایا کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی، پھر ملوکیت و بادشاہی کا سلسلہ ہوگا، پھر ظلم و جبر کا دور آ جائے گا۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ خیانت و بددیانتی عام ہو جائے گی اور نااہل لوگوں کو حکمران بنایا جائے گا۔ اب اس چیز کو آپ اوورآل جو آج کل دنیا میں حالات ہیں اور خصوصی طور پہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمان حکمران کفار کے خلاف جہاد چھوڑ دیں گے اور آپس میں لڑنے لگیں گے۔ اس چیز کو بھی آپ نے آج کل کے حالات کے مطابق دیکھنا ہے، اور یہ بھی تربیت آپ نے فرما دی کہ ان حالات میں عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے بھی جو الیکشن ہے ان قریب ہونے والے ہیں، تو اس میں جو چیدہ چیزیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عالی شان کی قوت و طاقت دیکھیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عالی شان کے امتیاز و خصائص دیکھیں آپ کہ انہیں ایسی قوت و طاقت عطا ہوئی جو پہلے کسی کے نصیب میں نہ ہوئی۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو رات کی تاریکی میں بھی ویسے ہی دکھائی دیتا جیسے دن کے اجالے میں،
وہ مبارک آنکھیں پشت کی طرف موجود چیزوں کو بھی ویسے ہی دیکھتیں جیسے سامنے والی چیزوں کو دیکھتیں۔ وہ آنکھیں رحمت الہی سے پوری کائنات کو یوں دیکھتی ہیں جیسے انسان کو اپنے ہاتھ پر رکھی ہوئی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ صفوں کے آخر میں ایک شخص نے اچھے طریقے سے نماز ادا نہ کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ سامنے کی طرف ہوتا ہے؟ یعنی مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں؟ اللہ کی قسم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ بلا شبہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی میں آپ کو دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 741 میں نقل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک رات کی تاریکی میں، یعنی جب چاند کی روشنی نہ ہوتی، تب بھی ویسے ہی دیکھتی تھی جیسے دن کے اجالے میں نظر آتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھایا تو میں دنیا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ معجم الکبیر کی حدیث نمبر 14112 میں نقل کیا گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک ہونے والے تمام امور آپ کے سامنے ہو، آپ کے پیش نظر ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خود نہیں دیکھتے، رب تعالیٰ دکھاتا ہے۔ جب دکھانے والا وہ قادر مطلق ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور دیکھنے والے وہ ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت حاصل ہے، تو ایمانی تقاضے کے مطابق مسلمان اسے ہرگز ناممکن نہیں سمجھتا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ فراغت بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز بھی پہلے مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ اپنے اس مقام پر میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 922 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 905 میں نقل کیا گیا۔ اب دیکھیے شب معراج میں چشمان عالی شان کے مشاہدات۔ ویسے تو ہمیشہ ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قوت و طاقت والی چشمان عالی شان کو انوکھے مشاہدات ہوئے، مگر شب معراج کو رب کریم نے ایسا خاص کرم فرمایا کہ 7 آسمانوں سے اوپر، عرش و کرسی سے اوپر، وہ بھی تنہا، نہ کوئی ہمراہی، نہ کوئی ساتھی۔ اب یا تو دکھانے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دکھایا، یا دیکھنے والے کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھا۔ رب کریم نے سفر معراج کا جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نشانیاں دکھانے کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ تو دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب ساری آیت کا ترجمہ دیکھیے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دنیا میں سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اگر وہ جلوہ فرمائے تو تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے شب معراج جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بے حجاب جلوہ خالق کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ما زاغ البصر و